الملک للہ. ہمارے نبی جب صبح اٹھتے تھے نا تو آپ ایک دعا مانگا کر صبح اٹھتے اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمۃ للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا اسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی معجزات نبوت میں سے ہیں کہ اتنے خوبصورت اسلوب میں اللہ سے بات کرنا اور مختصر کلمات میں سب کچھ مانگ لینا یہ صرف نبی سکھا سکتا ہے اور کوئی نہیں سکھا سکتا. تو صبح اٹھتے ہی کیا اعتراف عبودیت ہے، عبدیت ہے. اصبحنا واصبح الملک للہ. میرے رب ساری کائنات جس پر دن چڑھ رہا ہے وہ تیری ہی ہے. ساری عظمتیں جلال و کبریا وہ تیرے لیے ہے. ساری مخلوق سارا کچھ وہ تیرا ہی ہے. زمین آسمان جو اس کے درمیان ہے وہ سب کچھ تیرا ہے. جب سب کچھ تیرا ہے میں تیرا محتاج بن کر تجھ سے سوال کرتا ہوں یا اللہ اس دن کا اول وہ فلاح بنا دے اور اس کے درمیان کو صلاح بنا دے، اس کے آخر کو نجات بنا دے. یہ تصور ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بطور استحقاق نہیں بطور امتحان ہے. یہ دو لفظوں میں راستے جدا ہو جاتے ہیں. میرے پاس جو کچھ ہے بطور استحقاق نہیں بطور امتحان ہے. جو کچھ ملا جس کو ملا دینے والا کوئی اور ہے اور دیا جا رہا ہے اس کے امتحان کے لیے، اور عنقریب یہ اس سے واپس لے لیا جائے گا اور پھر اس کو ایک بہت بڑی عدالت میں پیش کیا جائے گا. پھر وہاں اس کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا. پھر اس پر یا ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. ہمیں یہ بنیاد دی گئی ہے، ہم اس پر اپنی زندگی کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں. وہ بادشاہ وقت بھی ہے تو اگر وہ دین کو سمجھتا ہے تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ملک میرا ہے. یہ دعویٰ فرعونی ذہن کے لوگ کرتے ہیں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. مصر میرا ہے، نہریں میری ہیں، میں جو چاہے مرضی کروں. اس کے بدلے میں جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے وہ کہتا ملک اللہ کا ہے، میں تو امانت دار ہوں. حکومت اللہ کی ہے، میں تو امانت دار ہوں، میں تو اس میں خیانت نہیں کر سکتا. عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے ماں سے کہا کپڑے چاہیے، عید آ رہی. انہوں نے خامن سے کہا، اور عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران ہیں. میں بیت المال ایسا بھرا کہ نہ بعد میں کبھی بھرا نہ پہلے کبھی بھرا. تو انہوں نے بیوی نے عرض کیا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں. اس سے پہلے خلفاء نے خزانے کو استعمال کیا جیسے چاہا. انہوں نے اپنا سمجھ لیا تھا، دھوکہ کھا گئے. ایک ایمان والا آیا، اللہ سے ڈرنے والا آیا، اس نے کہا الملک للہ. کہا فاطمہ یہ تو دولت میری نہیں ہے، یہ تو امانت ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں. بیوی نے کہا اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لو، میں اس سے کپڑے سی لوں گی، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھے مزدوری کر کے نکال لوں گی. کہنے لگے ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. تو انہوں نے اپنے خزانچی کو بلا کے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کا خرچہ، اگلے مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دی جائے. تو خزانچی نے کہا اب مجھے اگلا مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. تو وہ چپ کر کے واپس آ گیا اور اپنی بیوی سے کہا فاطمہ، یہ فاطمہ عبد الملک کی بیٹی ہے، یہ عورت دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس جیسی معزز خاتون دنیا میں آج تک نہیں آئی، آئندہ کوئی آئے جائے تو پتہ نہیں. آج تک دنیاوی
دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس خاتون جیسی کوئی عورت نہیں پیدا ہوئی. اس کا دادا بادشاہ تھا، اس کا باپ عبد الملک بادشاہ تھا، اس کے 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید، ہشام، چاروں بادشاہ بنے. اس کا خامد عمر بن عبدالعزیز وہ بادشاہ بنا. یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، دادے سے لے کر باپ، 4 بھائی، خامد. ایسی نسبت کی عورت آج تک نہیں پیدا ہوئی. اسے فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. الملک للہ، ملک اللہ کا ہے. جب عید ملنے کے لیے خاندان کے لوگ آئے، بنو امیہ بڑے زوردار لوگ گزرے ہیں، تو جب لوگ آئے تو خاندان کے لوگ آئے تو بچے بھی ملنے کے لیے آئے، تو ان کے وہی خستہ حال کپڑے تھے. تو عمر کہنے لگے بیٹو تمہیں آج صدمہ تو ہوگا کہ تمہارے باپ نے تمہیں کپڑے لے کر نہیں دیے، اور آج تم اوروں کے سامنے کھڑے ہونے میں کچھ سبکی محسوس کر رہے ہو. تو ان کے بیٹے نے کہا عبد الملک نے کہ نہیں ابا جان، آج ہم عزت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی. ہم آج عزت محسوس کر رہے ہیں، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی. تو یہ نظریہ اسلام ہے کہ ملک اللہ کا ہے، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور وہ بطور امتحان دیتا ہے، اور ہم اس میں امین ہیں، ہم اس میں امین ہیں، اور اس کو ہم ایسے استعمال کریں گے جیسے اللہ چاہتا ہے. ہم اسے ایسے استعمال نہیں کر سکتے جس سے میرا اللہ ناراض ہو یا اللہ کا رسول ناراض ہو اور اس کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا